السلام علیکم یا ابا عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، پہلی ویڈیو میں نے آداب محرم ذکر کی اور آپ دوستانوں سے وعدہ کیا تھا کہ فلسفہ امام مظلوم کربلا کی 20 تفسیریں بیان کریں گے۔ واقعہ کربلا ایک عظیم آیات الہی ہے کہ جس کے کئی پہلو ہیں، ظاہری و تاریخی پہلو، باطنی و حقیقی پہلو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ سیاسی و اجتماعی پہلو بھی رکھتا ہے۔ غرض 10 یوں پہلو اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ شہید مطہری کے بقول اس مختصر جنگ میں نہ ختم ہونے والا مضمون موجود ہے۔ واقعہ کربلا کو بھی قرآنی آیات کی طرح تفسیر و تشریح اور دقیق تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے۔ کربلا سے لے کر آج تک بہت سی شیعہ علماء و محققین کے علاوہ اہل سنت کے علماء، حتیٰ بعض غیر مسلم دانشوروں نے بھی تجزیہ کیا ہے۔ ہم اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقط 20 اہم قابل ذکر نظریات کا تذکرہ کریں گے۔ تفسیروں میں سے ایک تفسیر مطالبہ بیعت کی گئی ہے کہ یہ واقعہ یزید کے مطالبہ بیعت کو ٹکرانے کے نتیجے میں رونما ہوا ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت امام مجتبی اور امیر شام کے درمیان صلح کے عہد نامے میں یہ طے پا گیا تھا کہ جب تک امیر شام زندہ ہے اسے حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا۔ اس عہد نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاویہ نے بعض ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ امیر شام نے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ مدینہ میں بھی بیعت لینے کا عمل شروع ہوا، لیکن بہت سی اہم شخصیات نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ معاویہ نے مرتے وقت یزید کو بعض سرکردہ شخصیات کی جانب سے مخالفت کا عندیہ دے دیا تھا، اور ان میں سے سید شہداء مظلوم کربلا کی جانب سے مخالفت پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سن 60 ہجری میں معاویہ کے مرنے کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ اقتدار میں آتے ہی یزید نے مدینہ کے ولی ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ فوراً اہل مدینہ سے بیعت لے، اور اس خط میں خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے پر تاکید کی۔ خط میں یہ صراحت کر دی گئی تھی کہ اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان صورت میں سر تن سے جدا کر کے شام روانہ کر دو۔ اس خط میں یہ لکھا گیا تھا۔ چنانچہ والد نے حضرت سید شہداء کو دار الامارہ میں طلب کیا۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین مظلوم کربلا یہ بھانپ کے کہ امیر شام مر گیا ہے اور مجھے یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، لہٰذا حضرت حسین بادشاہ نے چند ہاشمی جوانوں کے ہمراہ دارالامارہ گئے اور ان سے مخاطب ہوئے کہ مجھے لگتا ہے تمہارا امیر مر گیا ہے۔ والد نے معاویہ کی موت کو خبر کی تائید کر دی اور ساتھ ہی یزید کا خط بھی سنایا کہ جس میں صراحت کے ساتھ بیعت کا مطالبہ موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تنہائی میں بیعت تمہارے لیے سودمند نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ کل سب کو اکٹھا کرو، لوگوں کے سامنے یہ عمل انجام پانا چاہیے۔ مروان بن حکم جو کہ ولید کے مشاورت کی حیثیت سے دربار میں موجود تھا، فوراً بول پڑا کہ ولید، اگر یہ فرصت تیرے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر حسین بن علی پر قابو نہ پا سکو گے، لہٰذا اب بھی یا بیعت لے لو یا پھر سر قلم کر دو۔ امام علیہ السلام نے مروان کی گستاخانہ اظہارات کے جواب میں فرمایا، یا ابن زرقا انت تقتلی ام ہوا کا زبتا و اثمتا، اے زرقا کے بیٹے، مجھے تو مارے گا یا ولید، تم جھوٹ بولتے اور گناہ کرتے ہو۔ اور پھر بعد میں دربار سے باہر آ گئے۔ ایک طرف سے یہ بیعت کا صاف انکار تھا جیسے مروان اور ولید سن چکے تھے۔ اس کے بعد سید شہداء ابا عبداللہ الحسین نے مدینہ سے نکلنے کا عزم کیا۔ چونکہ مدینہ آپ کے لیے امن کی جگہ نہیں تھی، آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے
حکومتی اور غیر حکومتی کرندہ مکہ میں بھی مسلسل آپ کو بیعت کی ترغیب دلاتے رہے۔ برادران عزیز، جب مکہ بھی آپ کے لیے نامن ہو گیا تو حضرت نے کوفہ جانے کا عزم کیا، مگر اہل کوفہ کی بے وفائی کی وجہ سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ راستے میں کوفی کے ایک دستے سے مٹ بھیڑ ہوئی جس کا سالار حر بن یزید ریاحی تھا۔ انہوں نے امام کا راستہ روکا اور پھر مطالبہ بیعت کیا۔ امام مظلوم کربلا نے ایک دفعہ پھر بیعت سے انکار کر دیا۔ کربلا میں جانے کے بعد بھی جب لشکر سے آمنا سامنا ہوا تو ان کی جانب سے مسلسل بیعت پر اصرار ہوتا رہا، اور یہ لوگ مظلوم کربلا ابا عبداللہ حسین کی طرف سے مسلسل انکار سنتے رہے۔ چنانچہ عاشور کے دن جب کوفی لشکر کو یقین ہو گیا کہ بیعت کی کوئی عملی صورت نظر نہیں آتی تو انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ البتہ اس سے پہلے ہر قسم کا دباؤ ڈالا گیا تاکہ امام مظلوم کربلا کے عزم میں خلل ایجاد کر سکیں۔ اس کے بعد عصر عاشور امام کو اپنے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا اور آپ کے خاندان مطہر کو اسیر بنا لیا گیا۔ اس تفسیر کے مطابق کربلا کے واقعے کا سبب تمام متفق علیہ بیعت اور امام حسین کا انکار کرنا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یزید مطالبہ بیعت نہ کرتا اور اپنے باپ کی طرح ظاہری رواداری سے کام لینا یا کوئی اور درمیانی راستہ نکل آتا تو ہرگز یہ ناگوار و دردناک سانحہ رونما نہ ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں اگر یزید امام حسین علیہ السلام کو نہ چھیڑتا تو امام کو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، جس طرح اس سے پہلے آپ کے خاندان کا معاویہ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پس یہ کیا محض مطالبہ بیعت کا ایک رد عمل ہے؟ یہ تفسیر سید ابو العلا مودودی نے بھی قبول کی ہے۔ برادران عزیز، ان تفسیروں کے بعد کربلا کی صحیح تفسیر کی طرف اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لشکر کر لو تیار، میں اب آنے والا ہوں، لشکر کر لو تیار۔